دیکھیے یہ قاری خلیل الرحمان بار بار کہتے تھے کہ پھر لی ساجدین کو کہاں لے کے جاؤ گے، لی ساجدین کو. تو اس کے اوپر جو میں نے اپنا کتابچہ لکھا تھا سجدہ تعظیمی کا شرک، اس میں لی ساجدین کی بہت زبردست یعنی تشریح سامنے آئی تھی کہ دیکھو لی ساجدین کی سب سے پہلے جو تفسیر کی ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے کی ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے جو یوسف علیہ السلام نے لی ساجدین کس کو کہا تھا؟ محمد حنیف کو تھوڑی کہا تھا یا قاری خلیل الرحمان کو، وہ تو اپنے والد محترم کو کہا تھا جو نبی تھے وقت کے. لی ساجدین یہ کہا کہ سورج چاند ستارے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. تو اس سے انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے وہ یعنی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سورج چاند ستارے کوئی یوسف علیہ السلام کو سجدے کریں گے یا ہم لوگ سجدے کریں گے، کیونکہ خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، ورنہ کوئی سورج چاند ستارے سجدے کرنے کو نہیں آئے تھے. یہ خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا ہے. اور اس خواب کے معاملے میں ایک دفعہ محمد حنیف صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی، مجھے بہت اچھی لگی اسی وقت. دیکھیے جو بات بھی اچھی ہے وہ اچھی لگتی ہے. کراچی کے اندر انہوں نے ایک دفعہ کسی اہل حدیث کو جو یہ زور دے رہا تھا کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ سکتے ہیں، تو حنیف صاحب نے کہا دیکھو خواب میں کوئی نہیں آیا کرتا، یہ خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا دوسرے کو جس کو خواب میں دیکھا جا رہا ہے. بالکل یہی بات بھی یہاں کہ یہ سورج چاند ستارے کوئی سجدہ کرنے نیچے نہیں اترے تھے، یہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے. اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے وقت کے نبی اور جلیل القدر نبی، بہت علم والے نبی یقین کی، جس کو اللہ نے تعریف کی کہ ہم نے یعقوب کو علم سے نوازا تھا. تو انہوں نے لی ساجدین کی تشریح کی ہے کہ میرے بچے اس کا یہ مطلب ہے، یعنی کوئی اور مطلب نہ سمجھ لینا، اس کا یہ مطلب ہے میرے بچے، اس طرح تشریح کر رہے ہیں. اور خالص اللہ کی وحی کی روشنی میں جو ہے وہ ایک تشریح کی ہے انہوں نے، کیونکہ ایک بات ایسی بتائی ہے جو بغیر وحی کے وہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو بشارت ہوتی ہے نبوت کی کہ تجھے اللہ نبی بنائے گا، یہ کوئی نبی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا ہے جب تک اللہ نہ بتائے کہ اس بچے کو، اس بندے کو نبی بنایا جائے گا. تو یہ انہوں نے لی ساجدین کی تشریح کی ہے. آگے بھی اور کہ اس طرح تیرے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اسحاق علیہ السلام کے اوپر، اور اس خاندان کو یعنی خاندان یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت عطا فرمائے گا. تو اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم عطا فرمائے گا. باتوں کی تہ ہوتا ہے وزڈم، دانائی جسے کہتے ہیں. تو اس کو اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے بیان کیا لی ساجدین کو. لیکن محمد حنیف نہیں مانتے، نہ ہی یہ قاری خلیل الرحمان مانتا ہے، نہ منور سلطان مانتا ہے، نہ ڈاکٹر عبداللہ مانتا ہے، نہیں مانتے ہیں، یہ اپنی بات چلاتے ہیں. تو بتائیے ہمارے لیے اب یہ ہے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی وہ بات جو اللہ نے ہمارے مالک نے نقل کی اس کو مانیں یا ان کی بات کو مانیں، ان کی مشرکانہ تشریح کو مانیں، اپنے مالک کی کتاب کو پیچھے کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر لی ساجدین کی جو تشریح ہے وہ اس دور کے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے جو کی ہے وہ بڑی زبردست کی ہے، اور اس سے پہلے امام بخاری بھی کر چکے ہیں. امام بخاری لائے ہیں خوابوں کی تعبیر کا باب باندھ کے، اور انہوں نے خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا ہے. اس پر غور کرنا، جب باب ہوتا ہے تو اس کے الفاظ بڑا معنی رکھتے ہیں. خوابوں کا باب نہیں باندھا ہے، خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا ہے. تو اس کے اندر 4 نمبر آیت لائے ہیں، پہلے خواب لائے ہیں، پھر اس کی تعبیر لائے ہیں 6 نمبر آیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور کیونکہ 6 نمبر آیت تو خواب نہیں تھی، وہ تو تعبیر ہے. پھر اس کے بعد 100 نمبر آیت لائے ہیں، اور 101 نمبر آیت لائے ہیں. یعقوب کیا نام ہے، یوسف علیہ کے زبان سے وہی الفاظ دہرائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اور انہوں نے سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ اتنے سمجھدار اور فقیہ آدمی سے میری عقل حیران ہے اللہ کے اس بندے کی دانائی کے اوپر، کیونکہ یہی چیز انہوں نے سیکھی تھی قرآن سے، حدیث سے. دانا لوگوں کا طریقہ، جس طرح دیکھیں لقمان علیہ السلام یا رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اپنے بچے کو نصیحت کی کہ میرے بچے دیکھنا شرک نہ کرنا. یہ دانا لوگ اس طریقے سے سمجھاتے ہیں اپنی اولاد کو. پھر یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بچوں کو پاس بلایا اور اس طریقے سے نصیحت کی، شرک کا راستہ روکا. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یہی کچھ کر چکے تھے.
پھر نبی علیہ السلام کتنی وصیتیں کر کے اور کتنی نصیحتیں کر کے گئے ہیں شرک کے خلاف، اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق نے کس طرح شرک کے دروازے بند کیے، ان کی بیٹی نے کس طرح شرک کے دروازے بند کیے، خود عمر بن خطاب نے اس درخت کو کھڑوا دیا کہ ابھی تو ٹھیک ہے لوگ، لیکن بعد والے تو پوچھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو شرک کے دروازے بند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ سمجھدار لوگ۔ بالکل امام بخاری بھی رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے اس سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا اور 100 نمبر آیت کو آگے سے شروع کیا تاکہ کسی کے دماغ میں یہ چیز نہ آ جائے، راستہ بند کر دیا اس اللہ کے بندے نے۔ اور محمد حنیف کے لوگوں کا پورا زور اسی کے اوپر ہے کہ سجدہ خواب کی تعبیر ہے، کہتے ہیں سجدہ خواب کی تعبیر ہے۔ اور جب میرے سے اسلام آباد میں بات ہوئی اور زور دے کے انہوں نے کہا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، تو میں نے کہا حنیف صاحب آپ کے اس انداز سے جس طرح انگلی نیچے کر کے آپ زور دے رہے ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ ابا جان جو تعبیر آپ نے بتائی تھی وہ تو غلط ثابت ہو گئی، وہ نہیں ہے تعبیر بلکہ یہ ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ جانتا ہے محمد حنیف نے کہا کہ مفہوم کے لحاظ سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ محمد حنیف کا حوصلہ دیکھے ہو، یہ ہوتی ہے ضد بازی، یہ ہوتی ہے متکبرانہ انداز، یہ ہوتے ہے ابلیسیت۔ اس ظالم نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے 2 نبیوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، ایک نبی کی تعبیر کو غلط ثابت کر دیا اور دوسرے نبی کی تعبیر کو جو اس نے اپنے دماغ سے نکالی ہے وہ ان پر الزام لگا کے اس کو ثابت کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہوا، یقین کیجیے۔ میں کہ یہ بندہ فارغ ہو گیا، یہ گیا بہت آگے نکل گیا یہ بندہ اللہ کی مخالفت میں۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی۔ امام بخاری نے اس طرح لی ساجدین کی تفسیر بیان کی۔ پھر اس دور میں جو توحید کی دعوت اٹھی ہے وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کے ذریعے اٹھی ہے، یہ محمد حنیف کے ذریعے نہیں اٹھی ہے۔ محمد حنیف کے ذریعے تو بگاڑ آیا، کھڈے میں گری ہے یہ دعوت، ختم ہو گئی اس دعوت۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی دعوت اٹھائی، محمد حنیف نے اس کو دبائی۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی اللہ کے وقار کی جنگ لڑتے رہے اور محمد حنیف پوری زندگی اپنے اقتدار کی جنگ لڑتا رہا۔ یہ الٹ 2 شخصیت ہے، یقین کیجئے۔ جس طرح قرآن میں 2 کردار آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس پر بڑا زور دیا کرتے، 2 کردار ہیں۔ ایک وہ کردار ہے جو بظاہر بڑی اخلاق کے ساتھ، بڑی الفاظ بندی کے ساتھ باتیں کرتا ہے، لوگوں کو دل مول لیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑا تہجد گزار، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا معصوم ہے، بڑا علمی گفتگو کر رہا ہے، اس طریقے سے بڑا یہ تو شریف نفس ہے۔ لیکن مالک فرماتا ہے وہ لد الخصام، یہ صحیح معنوں میں جھگڑالو ہے، اصل فسادی یہ ہے، اور پھر یہ فتنے برپا کرتا ہے۔ تو دوسرا وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان بیچ دی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی رضا کے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے اور جو دعوت ہے اور جو انداز ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی جان کو بیچ دیا تھا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، شرک اور کفر کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ سر دھڑ کی بازی اس اللہ کے بندے نے لگا دی تھی۔ تو یہ 2 کردار ہیں، الٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، یقین کیجئے۔ اور اسی میں سبق ہے لوگوں کے لیے کہ ایک ابلیس والا کردار ہے لوگوں جماعت والوں، اور ایک آدم علیہ السلام کی صحیح اولاد والا کردار، آدم علیہ السلام والا کردار ہے جو اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور اکڑ نہیں دکھاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ انہوں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لی ساجدین کی تشریح کی ہے، وہ یہی کی ہے اسی انداز سے کہ دیکھو یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے۔ اس کی خواب کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے۔ پھر مثال بھی دی ڈاکٹر صاحب نے، دیکھو جس طرح 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی تھی، تو مصر میں دبلی اور موٹی گائیں نہیں تھی، یہ تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں یوسف علیہ السلام کے لیے عزت اور احترام کا یہ ایک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی تشریح کی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو یہ پورے خاندان میں چنے گا، سارے گویا ہم تیرے انڈر آ جائیں گے۔ اور دیکھیے اسی طرح ہوا کہ مصر میں جا کے یوسف علیہ السلام کا حکم چلتا تھا مصر کے اندر، حالانکہ وقت کے 2 نبی ہیں، تو جس کا حکم چلتا ہے اس رعایا کے اوپر، سارے سسٹم کے اوپر، اس کی فضیلت زیادہ ہے یا دوسرے کی فضیلت؟ یوسف علیہ السلام کی زیادہ، سارا خاندان انڈر آ گیا بشمول یعقوب علیہ السلام کے۔ تو یہ ہے
اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے زور دے کے کہا کہ ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور ساری اللہ کی باتیں وہ سچی ثابت ہو گئی جو آپ نے بتائی تھی. تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. یہ پھر اس کے بعد ڈاکٹر عثمانی نے جو فتویٰ لگایا ہے نا، وہ بہت ہی علمی اور بہت ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لگایا ہے، اور اپنے پورے علم کا نچوڑ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ نہیں حضرت، یہ وخر لہو سجدہ، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اور جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. تو یہ فتویٰ محمد حنیف کے اوپر چپک گیا، اور اس کے مقلدین کے اوپر، منور سلطان کے اوپر، اور ڈاکٹر عبداللہ عمر کے اوپر، اور قاری خلیل الرحمان اور عتیق الرحمان کے اوپر یہ فتویٰ چپک گیا اور تلوار کی طرح لٹک گیا. اور بالکل زبردست فتویٰ، اور ساتھ ہی وجہ بتائی کہ یہ اللہ کو سجدہ تھا شکر گزاری کا، وہ نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر کی. تو یہ معاملہ ہوا ہے میرے پیارے بھائی. اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.